اور لوگوں اوف بن مالک یاد کرو، یاد، اوف بن مالک مصر کے اندر موجود ہیں، حاکم قاضی کے پاس بیٹھے ہوئے، آرڈیننس آیا، آرڈیننس کیا آرڈیننس آیا ہے؟ حضرت عمر نے آرڈیننس بھیجا پوری سلطنت کو، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، ہر قاضی کو، ہر حاکم کو آرڈیننس لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ آج کے بعد لڑائی کے اندر، مار کٹائی کے اندر، جنگ کے اندر، آپس میں ماں بہن جھگڑا ہو جائے، کوئی بندہ کسی کا انگوٹھا توڑ دے، یہ انگوٹھا طاقت اور قوت میں ہاتھ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، میں عمر فتویٰ دیتا ہوں اس انگوٹھے کے کٹنے کے اوپر 15 اونٹ، انگوٹھے کے بعد یہ جو 2 انگلیاں قوت و طاقت میں برابر ہیں، ذمہ داریوں میں برابر ہیں، یہ دونوں کٹ جائیں، ان میں سے ایک کٹ جائے، دونوں کٹ جائیں تو 20 اونٹ، ایک کٹ جائے تو 10 اونٹ۔ حضرت عمر آرڈیننس کن کو بھیج رہے ہیں؟ قاضیوں کو، ججوں کو۔ ان کے بعد انگوٹھے کے بعد جو تیسری انگلی ہے، یہ قوت و طاقت میں کچھ کمزور ہے، ذمہ داریوں میں کچھ کم ہے، یہ انگلی کٹ جائے 9 اونٹ، اور جو آخری انگلی ہے جو ذمہ داریوں میں سب سے کم ہے، طاقت میں سب سے زیادہ کمزور ہے، یہ کٹ جائے تو 6 اونٹ، اونٹ 50 ہی بنائے۔ حدیث رسول ہے ہاتھ کا کٹ جانا 50 اونٹوں کی دیت ہے۔ اب اس کی تقسیم کیسے کریں؟ اپنی رائے سے، اپنے فہم سے، اپنی عقل سے، اور عقل کے مطابق دیکھا جائے کتنا عمدہ فیصلہ لگتا ہے۔ انگوٹھا 15 اونٹ، ساتھ والی 2 انگلیاں 10-10، اگلی انگلی 9، اس سے اگلی 6، بنتے یہ بھی 50 ہی۔ تقسیم ایسے کر دی۔ اوف بن مالک آرڈیننس پڑھے، کہا ابھی اس کے اوپر عمل نہ کروانا اگر کوئی واقعہ ہو گیا۔ رکو، یہ صحابہ ہیں جن کو دین سے کس قدر محبت ہے، جن کا دین کے لیے کیا جذبہ ہے۔ اسی وقت گھوڑا منگوایا مصر سے، سیدھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ میں آ پہنچے۔ حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا، عمر باہر آئے۔ یہ آرڈیننس آپ نے بھیجا تھا؟ جی میں نے بھیجا تھا۔ آپ کے پاس اس آرڈیننس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ میں سوچتا ہوں کہ انگوٹھا مضبوط ہے، اس کے بعد یہ دوں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ اوف بن مالک، تم مصر سے میرے آرڈیننس کو معطل کر کے عارضی طور پہ جو چل کے یہاں آ گیا ہے اور میرے سے بحث کر رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اوف بن مالک نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے، یہی مدینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، اگرچہ انگلیاں ذمہ داریوں میں برابر نہیں ہیں، کوئی طاقت والا کوئی کمزور ہے، لیکن دیت کے معاملے میں یہ ساری ایک جیسی۔ حضرت عمر نے کاتب کو بلایا، کاتب کو کہا میرا فتویٰ دوبارہ لکھو۔ کاتب نے پورے کا پورا فتویٰ دوبارہ لکھا، کہا نیچے اوف بن مالک کی سند سے یہ حدیث لکھو۔ وہ حدیث لکھ دی۔ کاتب نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا نیچے ایک جملہ لکھو اور سارے ملک کے قاضیوں اور ججوں کو دوبارہ ارسال کرو، لوگوں دین یہ ہے، اپنی ضد پہ اڑنا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جملہ لکھوایا، کیا لکھوایا؟ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے نبی محترم کی حدیث ہے، اور اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، نبی کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ دین ہے۔ ضد پہ اڑ گئے، کیا ضد کی کہ نہیں نہیں میرے عقل فہم میں یہ حدیث اس طرح آتی ہے؟ آج لوگوں کا عقل اور فہم کہاں چلا گیا؟ حدیث کی مخالفت۔ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ نے وصیت کی، حضرت فاطمہ نے، کہ میری میت کو غسل علی دے گا، اسماء بنت امیس دیں گی۔ آج معاشرے میں بیوی فوت ہو جائے، خاوند کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے، غیر محرم ہو گیا ہے۔ خاوند فوت ہو جائے، بیوی کو کہتے ہیں ہاتھ نہ لگاؤ، غیر محرم ہو گئی ہے۔ یہ دین اور شریعت کا مذاق اپنے امتیوں کے اقوال کے اوپر بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، حضرت عائشہ بیمار ہو گئی، حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ پیار سے دلاسا دے رہے ہیں، عائشہ تجھے کیا غم ہے؟ اگر تو دنیا سے چلی بھی گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں گا۔
اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، خود تیرا جنازہ پڑھوں گا، تیری قسمت کا کیا کہنا ہوگا؟ نبی کریم کی حدیث یہ ہو اور ہم مخالفت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، دکھ ہے نا، دکھ کی بات، واضح عبارتیں حدیث کے مخالف۔ نبی کریم کے مغرب سے پہلے 2 رکعتین پڑھو، صلو رکعتین قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں، ہم مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے، صحابہ اتنی زیادہ کثرت سے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے، ہمیں یوں گمان ہوتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے لکھا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا فتویٰ چل سکتا تو کس کا چلتا؟ ابو بکر کا چلتا۔ افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل مخلوقات میں سے۔ اور حضرت عمر، ان کے بارے میں صحیح حدیث کے الفاظ پتہ کیا؟ یہ محدث ہیں، محدث نہیں، محدث کون ہوتا ہے؟ جس کے منہ سے ساری زندگی صرف حق نکلتا رہے۔ وہ عمر بھی اگر آرڈیننس دیں، فتویٰ دیں، ایک صحابی عوف بن مالک آ کے حدیث سنائیں، عمر رجوع کر لیتے ہیں۔ آج عمر دوبارہ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، کہا آج کے بعد کوئی حج تمتع نہ کرے۔ وجہ بھی سن لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں جی نیک نیتی کی بنیاد پہ نیت صاف ہو، نیت پاک ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا، حرج نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی نیت سنیے، خانہ کعبہ گئے، خانہ کعبہ ویران تھا، حضرت عمر کے دل کو چوٹ لگی، کہا خانہ کعبہ اس لیے شاید ویران ہے، لوگ حج تمتع کرنے آتے ہیں، عمرہ بھی کر جاتے ہیں، حج بھی کر جاتے ہیں، پورا سال اس لیے دوبارہ عمرے کے لیے نہیں آتے، میں حج تمتع پہ پابندی لگاتا ہوں تاکہ سارا سال لوگ عمرہ کریں، اور حج کے اوپر بھی بیت اللہ آباد کرنے کی نیت ہے، بیت اللہ آباد کرنے کی نیت ہے۔ اور ہیں کون ہے؟ خلیفہ راشد ہیں، مسند خلافت پہ ہیں، امیر المومنین ہیں، جن کے پاس یہ سند موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ یہ سند بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آرڈیننس۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خلاف حدیث بات کو مانا جائے، یہ صحابہ کا طرز عمل۔ آرڈیننس جاری کی، آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا، ہر کاروں نے اطلاع دی، آپ نے پابندی لگائی ہے۔ اور آرڈیننس کی سب سے پہلی مخالفت آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر کر رہا ہے، میقات کے مقام پہ پہنچا ہے، لبیک کہا ہے حج تمتع کی نیت سے، پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے ہرکارے لے کے آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کیسے فرما بردار تھے، ہمیشہ جھکی ہوئی نظروں سے آئے، جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آتے تھے، آج آ رہے ہیں سینہ تنا ہوا، گردن اکڑی ہوئی، آنکھیں اٹھی ہوئی۔ حضرت عمر نے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا، کیا وجہ ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تجھے پتا ہے میں اپنے گھر والوں کے اوپر دگنا سزا اور دگنے عذاب کا قائل ہوں جو آرڈیننس اور حکومت کے قوانین کی مخالفت کرے۔ بابا ایک منٹ رک جائیے، سزا دینے سے پہلے اس بات کا جواب دیا جائے۔ کس بات کا؟ بیٹا بول رہا ہے باپ کے سامنے، بابا یہ سامنے قبر رسول ہے، کیا اس مدینے والے کی سنت کو مانا جائے گا کہ آپ کے فتوے کو مانا جائے گا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر ادھر سے ادھر ہونے لگا، بیٹے نے پکڑ کے سیدھا کیا، اسی وقت اپنے فتوے سے رجوع کیا، کہا عمر غلطی پر تھا، عمر نے غلطی کھائی، عمر نے ٹھوکر کھائی جو حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگا دیا۔ حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کی سنت کے سامنے عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ لوگوں دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ آپ نے دین کس بات کو بنا لیا کہ کسی امام کا قول آ گیا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے، جس کے لیے کیا جائے حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے۔ ایسا نکاح جس کی بنیاد طلاق پہ ہو وہ نکاح نہیں ہوتا۔
नाऊज़ु बिल्लाह, तुमने कहा नहीं हो जाता। अगर हलाला इस्लाम में जायज है तो मुता के ऊपर एतराज क्यों है? मेरे हनफी भाई, जरा दिल खोल कर, दिमागों को खोल कर इस बात का जवाब दें, ये दीन के साथ कैसा मजाक बनाया जा रहा है। अगर तलाक की नीयत के ऊपर निकाह जायज है तो मुता के ऊपर एतराज क्या है? मुता भी तलाक की नीयत पे निकाह है। मुता के अंदर भी 1 दिन, 10 दिन, 1 माह, 10 साल, 5 साल, 1 घंटा, 2 घंटे का टाइम मुकर्रर होता है। उसके ऊपर किस बात का एतराज है? यहां पे हलाले के अंदर पता क्या तरीका बनाया हुआ है? नाऊज़ु बिल्लाह, अभी तलाक दी, तलाक हो गई है जी, ये भी खिलाफ शरीयत बात हो गई। अब सजा तुझ जैसे बदजुबान और गुस्से वाले को नहीं मिलनी, बीवी को मिलनी है। अभी तलाक की इद्दत में है, किसी और से निकाह करवा देते हैं, वो 1 दिन पास रखता है, वो तलाक दे देता है, अब उसके निकाह की इद्दत में है, रुजू हो जाता है। दीन का मजाक उड़ाया हुआ है, दीन का तबस्सुर उड़ाया हुआ है। ये शरीयत है, ये दीन है।